بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ آج کی یہ ویڈیو اسپیشلی میں نے پیرنٹس کے لیے تیار کی ہے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ دیکھیے، ایز اے پیرنٹس ہم سب جانتے ہیں کہ بچے ہمارے بہت پیارے ہوتے ہیں، ہمارا جگر ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں کا تارا ہوتے ہیں، ہمارا سارا فوکس بچوں پہ ہوتا ہے۔ ہم جتنی بھی پلاننگ کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، اگر ہم کوئی جمع بھی کر رہے ہیں، اماؤنٹ کو جمع کر رہے ہیں، سیونگ بھی کر رہے ہیں، ہم سب بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن اتنی خدمت کے باوجود، اتنی ایفرٹ کے باوجود، اتنا اپنا خون جلانے کے باوجود بعض بچے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو کیسے ہم درست کر سکتے ہیں، آج کا یہی میرا ٹاپک ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ بچوں کے خراب ہونے میں معاشرے کا تو کچھ نہ کچھ قصور ہے، لیکن جو ہمارا رویہ اور ہمارا کردار ہے، اس کا بہت رول ہے اس میں۔ کیسے؟ دیکھیں، اگر پیرنٹس جھوٹے ہیں نا، بچے بھی جھوٹے ہوں گے۔ پیرنٹس اگر چیٹر ہیں تو بچے بھی چیٹر ہوں گے۔ پیرنٹس اگر بے ایمان ہیں تو بچے بے ایمان ہوں گے۔ پیرنٹس اگر فراڈ کرتے ہیں، فراڈی ہیں، بچے بھی فراڈی ہوں گے۔ پیرنٹس اگر احساس برتری میں ہیں، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، تو بچے بھی اپنے آپ کو وہی کچھ سمجھیں گے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ بچوں کا جو پہلا اسکول ہے وہ گھر ہے، اور بچوں کے سب سے جو پہلے استاد ہے وہ ماں باپ ہے، خاص طور پر ماں۔ تربیت کے سلسلے میں یاد رکھیں کہ جو آپ کا رویہ ہے، اگر پیرنٹس اپنے آپ کو بدل لینا، بچہ بدل جائے گا۔ مثلا اگر آپ ہر وقت آپس میں لڑائی کریں گے، بچہ تو بلی بنے گا۔ اگر آپ گھر میں بات بھی کرنی ہے تو شاؤٹنگ کر کے کریں گے تو بچہ کو بھی شاؤٹنگ کرنا آ جائے گا۔ اگر آپ بچوں کے سامنے یا بچوں کے ہاتھ سے غریبوں کو خیرات دلائیں، بچے کو پتہ چلے گا غریبوں سے ہمدردی پیدا ہوگی، وہ بھی خیرات دینے والا بنے گا۔ اگر آپ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کریں گے، ہر وقت کریں گے، ان کے سامنے بھی، ان کے پیٹھ پیچھے بھی، تو بچہ بھی ویسا بنے گا۔ اگر گھر میں مہمان آتے ہیں اور آپ لوگ ان کی خوب عزت و اکرام کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب مہمان چلے جائیں تو ان کے جانے کے بعد ان کی کوئی غیبت چغلی نہیں کرتے، تو بچہ آپ سے یہی کچھ سیکھے گا اور بچہ آپ کا بہترین سے بہترین بنے گا۔ دیکھیں، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، آپ بچے کو ہر وقت صاف ستھرا رکھیں۔ مثلا اگر اس نے یورین پاس کر دیا ہے، فوراً اس کا پیمپر بدلے، اور کوشش کریں کہ ہر روز نہیں تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن بچے کو ضرور نہلائیں، تو بچہ ہمیشہ کے لیے صاف ستھرا رہے گا۔ اس کو عادت پڑ جائے گی کہ مجھے کسی وقت بھی گندا نہیں رہنا، ناپاک نہیں رہنا۔ 10 اصول ہیں تربیت کے، وہ ہمیں یاد رکھنے ہیں۔ دیکھیں، نمبر 1، بچے کو یہ سکھائیں کہ بیٹا خوش رہنا کیسے ہے اور خوش رکھنا کیسے ہے۔ یعنی ٹارگٹ پیسہ کمانا نہیں، بلکہ ٹارگٹ خوش رہنا اور خوش رکھنا دونوں۔ اس سے کیا ہوگا؟ بچے کے اندر انسانیت پیدا ہو جائے گی۔ اگر کسی ٹائم آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ سکول گیا ہے، اس کے ایگزام ہوئے، اس کے مارکس کم آ گئے، تو بچے کو مارے نہیں، بالکل نہ مارے، خام خواہ کی ڈانٹ ڈپٹ بھی نہ کرے، بلکہ آپ یہ غور کریں کہ ایشو تھا کیا۔ کیا بچے کی بیس کمزور ہے؟ بچے کو ٹیچرز کی سمجھ نہیں آتی؟ بچے کو صحیح طور پہ توجہ نہیں ملی؟ بچے کو کسی نے پرسو نہیں کیا؟ یا کیا ایشو ہے؟ ٹھیک ہے، جو ایشو ہے اس ایشو کو حل کرنا ہے۔ ہر ایشو کے علیحدہ علیحدہ سلوشن ہوتے ہیں۔ آپ اس کے پہلے ایشو کو دیکھیں اور اس ایشو کے اکارڈنگ اس کا سلوشن کریں، انشاءاللہ بچہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر یہ جو بہت بڑی غلطی کرتے ہیں پیرنٹس، کہ ہوتا کیا کہ جی جب ایگزام ہو گیا، ایگزام کے اینڈ میں جا کے، ایگزام فرض کے 2 مہینے بعد ہوتا ہے، 3 مہینے بعد ہوتا ہے، تب جا کے رپورٹ لی جاتی ہے اسکول سے۔ یہ غلط چیز ہے۔ آپ اس وقت رپورٹ لیں گے، آپ ہر مہینے جا کے رپورٹ لیں بچے کی، تاکہ آپ کو پتہ چلتا جائے بچہ آپ کا کہاں سٹینڈ کر رہا ہے اور بچے کا ایشو کیا ہے۔ ٹیچر سے بھی جا کے ملیں، ہیڈ ماسٹر صاحب سے جا کے ملیں، پرنسپل سے جا کے ملیں، اس کے ایشو کو دیکھیں، اس کی وجوہات تلاش کریں اور اس وجوہات کے اکارڈنگ اس کا سلوشن کریں۔ خام خواہ کی لڑائی بھڑائی مارنا، یہ چیز بالکل غلط ہے۔ اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آپ جسٹ ڈسکس کریں گے، آپ کو سلوشنز کے مل جائیں گے، کیونکہ ہر ایشو کا کوئی نہ کوئی سلوشن ہوتا ہے۔ نمبر 3، بچے کو آپ ہر وقت باندھ کر نہ رکھیں کہ آپ کہیں کہ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ 1 سے 2 گھنٹے بچے کو آزادی دیں۔ بچہ اپنی مرضی سے بھی کچھ نہ کچھ اپنے کام کرے۔ یقین کریں، آپ کا بچہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائے گا اگر آپ اس پہ ڈیپینڈ کریں گے، اس کو ٹرسٹ کریں گے، اس پہ ٹرسٹ کریں گے، وہ آپ کو چیٹ نہیں کرے گا۔ اور نمبر نیکسٹ یہ ہے، نمبر 4،
کہ بچے کو ذمہ دار بنانے کا ایک سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے، آپ بچے کو کوئی گھر کی بڑی ذمہ داری دے دیں۔ اگر بچہ بڑا ہے، کالج میں جانے والا ہے، یونیورسٹی میں جانے والا ہے، تو آپ اس کو سپوز سودا صرف لانے کی ذمہ داری اس کو دے دیں کہ بھئی روز کی جو سبزی گوشت لانا ہے وہ آپ نے لانا ہے۔ اور اگر بچہ چھوٹا ہے تو گھر کا کوئی کام اس کو دے دے، مثلا آپ نے رات میں بھی سوئچ آف آپ نے سارے کرنے ہیں، لائٹس آپ نے آف کرنی ہے، باہر کا گیٹ آپ نے بند کرنا وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ اس کے کام جو ہے نا وہ دے سکے آپ اس کو دے دے کریں۔ بچے کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک احساس ذمہ داری $1,000,000 سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ بچہ آپ کا ہمیشہ ریسپانسیبل رہے گا۔ نمبر نیکسٹ، آپ جتنے بھی جو روز مرہ کے معاملات ہیں یا انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، روز جو دنیا میں جو حالات وقوع پذیر ہو رہے ہیں وہ گھر میں روز ضرور ڈسکس کیا کریں۔ اٹ مین کہ کچھ ٹائم ساری فیملی اکٹھی بیٹھے اور ڈسکس کرے کہ آج کیا ہوا ہے، کل کیا ہوا تھا، ان دنوں میں حالات کیسے جا رہے ہیں، سیاست کیسی جا رہی ہے۔ ان چیزوں کے ڈسکس کرنے سے یقین کرے آپ کا بچہ 20 سال کی عمر میں بھی 50 سال جتنا سمجھدار ہو جائے گا۔ اس کو پوری دنیا کی سمجھ آئے گی، وہ پھر اپنے علاقے کی اپنے اسکول کی بات نہیں کرے گا، پوری دنیا کی باتیں کرے گا۔ نمبر 6، آپ گھر کا بجٹ بچے سے بنوائیں۔ یقین کریں اس کو پتا ہوگا کہ بھئی اتنی ہماری انکم ہے، یا فکس کر لیتے نا، ناٹ نیسیسری کہ آپ اپنی پوری انکم اس کو بتائیں۔ آپ بتائیں بیٹا کہ ہم نے 1,00,000 ہے یا 1,50,000 ہے یا 75,000 ہے یا 50,000 ہے، ہم نے اس اماؤنٹ پہ گزارا کرنا ہے، بجٹ بناؤ۔ پھر بیٹھ کے آپ سب مل کے جب بجٹ بنائیں گے، آپ کا بچہ سمجھدار ہو جائے گا، عاقل ہو جائے گا، صحیح معنوں میں بالغ ہو جائے گا، اس کو کفایت شعاری آ جائے گی، اس کو بجٹ بنانا آ جائے گا، یعنی وہ اکانومیکل وے میں ہمیشہ ہر چیز کو سوچے گا، کبھی آپ کا پیسہ ضائع نہیں کرے گا، نہ ہونے دے گا۔ اور وہ ہوتے ہیں نا بچوں میں عادت پڑ جاتی ہے، فضول خرچ ہو جاتے، بچہ کبھی فضول خرچ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پتا کہ بھی مجھے یہ سکھایا گیا ہے کہ میں نے اتنی اماؤنٹ میں سارا گزارا کرنا، پورا گھر کا خرچہ چلانا ہے، میں نے بجٹ بنانا ہے۔ نمبر نیکسٹ، بچے کو سوچنا سکھائیں، اس کو ویژن دیں، اس کو مشن دیں، اس کو فوکس کرنا سکھائیں، اس کو توجہ کرنا سکھائیں، اس کو سکھائیں کہ بیٹا آپ نے ابھی سے اپنے فیوچر کا ٹارگٹ بنانا ہے، اور سوچنا ہے کہ میں جس رفتار سے جا رہا ہوں، جتنی ایفرٹ کر رہا ہوں، میں کہاں تک پہنچوں گا، کیا میرا ٹارگٹ ہے، مجھے سپیڈ کیا ریکوائر ہے۔ اور یہ بھی ساتھ اس کو سکھائیں کہ بیٹا جو کام شروع کریں، جو بھی بات کریں، ہمیشہ سب سے پہلے اس کا اینڈ سوچا کریں کہ اس کا انجام کیا ہوگا اس کام کا۔ اور یقین کرے all is well that ends well، وہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو سکھایا گیا ہے کہ اس کام کا انجام کیا ہوگا۔ نمبر نیکسٹ، آپ بچے کو جو بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو اسی نام سے پکارا کریں، چھوٹے سے بچپن سے ہی، مثلا کرنل صاحب، بریگیڈیئر صاحب، حافظ صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب، جج صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ ان چیزوں کے کرنے سے بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں نے یہی بننا ہے، کیونکہ بچپن سے مجھے اسی طرح پکارا گیا، تو وہ فوکس کرے گا، ٹارگٹ کرے گا اپنے اس مشن کو، اپنے اس آبجیکٹو کو، اپنے اس گول کو، اپنے اس منزل کو۔ اور لاسٹ میں بتاؤں گا، بچے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، اس کو ٹانٹ نہیں کرنی، اس کا مذاق نہیں اڑانا، خام کا ڈانٹنا نہیں ہے، اس کی بات سنیں پوری، کیونکہ اس کے بھی احساسات ہیں، وہ جاندار ہے۔ اگر وہ ہمارے گھر پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہمارا اس پہ ہر چیز کا ہمارا حق بن گیا، بلکہ وہ ایک زندہ ذی روح ہے۔ ٹھیک ہے ہماری اولاد ہے لیکن ہمارا غلام نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا، وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے۔ آپ اس کو لاڈ بھی کریں، اس کے سر پر بوسہ دیں، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیں، یعنی اس کے مسائل سنیں، اس کے جائز اخراجات پورے کریں، جو جائز بنتے ہیں وہ پورے کریں، اس کی غذا کا خیال رکھیں، اس کو ورزش کرنا بھی بتائیں کہ ڈیلی آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، ڈیلی رننگ کرنی ہے، ڈیلی جم جانا ہے۔ ان تمام چیزوں کے کرنے سے یقین کریں آپ کا بچہ بیٹر دین بیسٹ ہوگا، اور صحیح معنوں میں آپ کی آنکھوں کا تارا بنے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔